وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ یاد رکھو، راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تو تو قادر ہے کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ کوہ طور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نا آزما مجھے تیرے در پہ دستک دی ہے، اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے۔ بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں ہے مجھے۔ تو قادر ہے کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کرتے مجھے۔ یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ دعاؤں کی شدتیں بڑھ جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے، اور پھر اپنی طاقتوں کے اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کن کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں گمان تک نہ تھا۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات بھر ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہ کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے؟ وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریکیوں تک لاتا ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق وہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے۔ وہ مایوس واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تمہارا رات بھر یوں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا بلا وجہ نہیں ہے۔ تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔
اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ